لائن پر اس وقت موجود ہیں جناب جمیل احمد خان صاحب. آپ سابق سفیر بھی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب وقت دینے کا. سر آپ سے جاننا چاہیں گے پاکستان کا وزیر اعظم کافی عرصے کے بعد، ایک طویل مدت کے بعد جو ہے وہ رشیا کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے رشین ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ماضی میں ہم امریکی بلاک کا حصہ رہے ہیں، آئندہ کسی ملک کے بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. ایک تو اس وزٹ کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے ہمیں بتائیے گا، اور پھر کیا پالیسی ہماری ہو سکتی ہے؟ جی وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح کر دی وہ پالیسی، لیکن میرے جیسے تجزیہ کاروں کا اس میں فرض بنتا ہے کہ اس کی پریکٹیکلٹی کو دیکھیں کہ کتنا پریکٹیکل وہ بات گفتگو ہے اور کس طرح وہ ممکنات ہیں معروضاتی حالات میں اور ماحولیاتی حالات جو اس وقت ریجنل اور گلوبل جیو پولیٹیکل تناظر میں موجود ہیں. تو اس لحاظ سے تو آپ کے سوال کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ پرائم منسٹر نے تو بالکل واضح کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہونا چاہتے، اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ کیونکہ ہم ماضی میں ہمیں اس سے جو نقصان پہنچا ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ بن کر ہم اس معاملے میں مزید کسی لحاظ سے سفر کر سکیں. ایک تو انہوں نے بالکل کلیئر کہہ دیا، لیکن آپ کی میں اور آپ کے ناظرین کے لیے یہ چیز بتاتا چلوں کہ چند دن پہلے پرائم منسٹر نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اور پاکستان چین ہمارا وہ دوست ہے جو کہ ہمیشہ سے ہمارا اسٹیل کی طرح مضبوط دوست ہے اور بڑی تعریف کے ساتھ، اور حقیقت بھی یہی ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے امریکہ کے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ہم سے کام لیتا ہے اور ہاتھ جھاڑ کے واپس چلا جاتا ہے، تو لہٰذا چین ہمارا سب سے ریلائبل دوست ہے. اس بیان کو ذہن میں رکھیں. دوسری بات پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب اس ایسے حالات میں جبکہ یوکرین اور رشیا کے درمیان یعنی نیٹو اور امریکہ کے تمام الائز اور رشیا کے درمیان ایک سخت تناؤ کیا بلکہ اب تو رشین فورسز بھی جو باغیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں اور باغیوں کے اس سرزمین کو تسلیم بھی کر لیا رشیا نے، جس کا کہ احتمال صدر بائیڈن کرتے رہے ہیں، جس کا کہ ذکر ویسٹ کرتا رہا ہے. تو اب جب نوبت یہاں پر پہنچ گئی ہے تو اس صورت میں پرائم منسٹر کا وزٹ وہ کس حد تک ہم اس کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بحث کرنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح فائدہ ہوگا. اب رہا سوال کہ ہر وہ ملک جہاں کوئی کانفلکٹ ہے، جہاں کوئی زیادہ تناؤ اور ٹینشن ہے، وہ چاہے گا ملک کے باہر کی دنیا سے لوگ اسے وزٹ کرنے کے لیے آئیں، ہیڈ آف اسٹیٹ آئیں اس کے پاس، تاکہ جو لوگ ان سے تناؤ پیدا کیے ہوئے ہیں ان پہ یہ پتہ پڑ سکے. اور پاکستان کیونکہ ایک پیوٹل کنٹری ہے اور پاکستان کا پرائم منسٹر اس وقت وہاں جا رہا ہے، تو جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس مشکل ایام میں اور مشکل موقع پر پرائم منسٹر پاکستان یعنی پاکستان ان کی وزٹ اسٹیٹ لیول کی وزٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب جو بات پرائم منسٹر نے اسی آر ٹی ٹی وی میں کہا ہے وہ کوئی بات زیادہ اتنی پروڈنٹ نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ بلاک کی سیاست ہم نہیں کرنا چاہتے، پرائم منسٹر نے کہہ دیا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بھی ممبر ہیں، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر اس سے پہلے ہمارے کیا بیان دیتے رہے ہیں اور فارن آفس، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت چائنا ہمارا نہ صرف اسٹیل سے مضبوط زیادہ دوست اور شہد سے میٹھا اور سمندروں سے گہرا ہمارا دوست ہے، تو اس کو ذہن میں دیکھتے ہوئے پھر ہم دیکھیں کہ ہمیں امریکہ جو ہے ہم سے کام لے کر اور کس طرح اجتناب کر رہا ہے کہ بائیڈن نے اب تک یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک فون کال کر سکے، جبکہ باقی ممالک اور ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ اس کی کتنی زیادہ ہم آہنگی چلی آ رہی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یقیناً رشیا کے ساتھ ہمارے بائیلیٹرل تعلقات پچھلے 12 سال میں بڑھے ہیں، لیکن یہ ایک لینڈ مارک ہوگا کہ یہ تعلقات مزید بہتر ہو جائیں گے. اور مجھے کبھی امید ہے کہ اگر سینکشن اتنی سخت نہ ہوئی جتنے کی بائیڈن بتا رہے ہیں تو ہمارا یہ جو 1100 کلومیٹر کا پائپ لائن ہے، اسٹیم گیس پائپ لائن، اس کا بھی فائنل ہو جائے گا. اور جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ سارا یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم جو ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پر روس میں جا رہے ہیں، تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑے گا ہمارے اوپر؟ اس کا نیگیٹو امپیکٹ تو خطرناک پڑ سکتا ہے. اب اس بیلنسنگ فیکٹر کو پرائم منسٹر نے جس طرح ذکر کیا ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ایک مائنڈ باگلنگ قسم کی بات ہے.
اچھا کیسے اس کا ہم پہ فرق پڑے گا؟ کہ ظاہر ہے یورپین منڈی ہمارے لیے بہت اہم منڈی ہے. یورپ کی ہمیں سپورٹ چاہیے جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں. یورپ کی ہمیں سپورٹ چاہیے جب ایف اے ٹی ایف کی بات ہوتی ہے. یورپ کی ہمیں سپورٹ چاہیے جب آئی ایم ایف کی بات ہوتی ہے, ورلڈ بینک کی بات ہوتی ہے. تو بالکل آپ بات جو کہہ رہے ہیں اس میں اسی چیز کے لیے تو ذہن جو ہے وہ بہت مائنڈ باگلنگ قسم کی بات ہو جاتی ہے. جمیل صاحب ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں چائنا اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے اس کو بھی ختم کرانے کے لیے تیار ہوں, لیکن بائیڈن تو ہمیں فون نہیں کرتا. تو اس میں پھر پرائم منسٹر جو کہتے ہیں اس پر کیسے عمل کریں گے ہم؟ دیکھیں یہ کہتے ہیں فسانے میں حقیقت سے زیادہ حسن ہوتا ہے, حقیقت کو برائے مصلحت افسانہ کہتے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر نے جو بات کر دی وہ بالکل, لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں کوئی ملک اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے بیرونی لحاظ سے جتنا وہ اپنے گھر میں مضبوط ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اتنے مضبوط ہیں اور ہمیں $263 بلین کے مقروض ہم نہیں ہیں اور جو باقی ہمارے اوپر گرداب ہے وہ نہیں ہے ہم پر, تو پھر پرائم منسٹر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل وہ میڈیشن کے لیے بھی شاید وہ ممالک ہماری بات سن لیں. ہم نے تو کوشش کی تھی ایران اور سعودی عرب میں بھی, تو لہٰذا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب, آپ نے قیمتی وقت اور ہم سے گفتگو کی.